بابر آوان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریاست کے کافی سارے ستون ہوتے ہیں جس میں عدلیہ، مقدمہ، انتظامیہ سارے ہوتے ہیں. ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اختیار موجود ہے جس طرح سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ تنہا از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس استعمال نہیں کر پائیں گے؟ اس بارے میں سوچا جا رہا ہے، فل کورٹ کو اختیار دینے کی تجویز ہے. کیا حکومت یہ کر سکتی ہے؟ کیا اسمبلی یہ کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے اس طرح سے اختیارات میں اس طرح سے جا کے مداخلت؟ دیکھیں، دو اس کے پہلو ہیں جو ذہن میں رکھنے پڑیں گے. پہلے ذرا ایشو سمجھ لے کہ ایشو کیا ہے. 1973 کا جب آئین بنا تو اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان مارز وجود میں آیا آئینی طور پہ. اس میں آئین میں یہ پروویژن رکھی گئی کہ یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یا سپریم کورٹ خود اپنے رولز بنائے گا. ان میں سے جو بھی آپشن پہلا استعمال ہوتا وہ ویلڈ ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں آ سکا کافی دیر تک. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے بزنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور اپنے معاملات چلانے کے لیے جو رولز بنا لیے وہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیچوٹری رولز ان کو کہتے ہیں. اس لیے یہ پہلی بات ہے جس کی طرف لوگ نہیں بات کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو طرح کے حملے اس سے پہلے نواز شریف نے اپنے 70 والے جو 87 والے ٹینیورز میں وہ کروائے تھے سپریم کورٹ کے اوپر. ایک ڈنڈے والے بھیجے تھے اور دوسرا یہ کیا تھا کہ بینچ تقسیم. جی بابر صاحب، بینچ تقسیم کر کے اس نے ایک ملکہ صدری کیس تھا بلوچستان میں، اس کا فیصلہ کروایا تھا. اس طرح سے سپریم کورٹ میں آپسی لڑائی ہوئی. وہ کل انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نیریٹو بنانے کی، لیکن آج جو ڈائسنٹنگ وائس تھی جسٹس بندوخیل صاحب، انہوں نے بتایا کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اب جو یہ دوسرا ہے سلسلہ کہ جی ہم کوئی لیجسلیشن کر سکتے ہیں. لیجسلیشن ہوتی ہے ایمپٹی ایریا میں، جو خالی علاقہ ہے اس کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. جہاں قانون موجود ہو یا اسٹیچوٹری نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے آئینی رولز بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ لیجسلیشن ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کہ اب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہو سکتا جس کا آپ شروع میں تذکرہ کر رہے تھے. نمبر 1 آپ ٹھیک سمجھے ستی. دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ یہ ایمپٹی ایریا نہیں ہے، یہاں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اور امینڈمنٹ وہ دائرہ کرے گا جس نے رولز بنائے ہوئے ہیں. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تو یہ ٹوٹلی انٹرنل ہے. اور آج اس کا انڈیا دیا خبر تو یہ کئی دن سے چل رہی ہے، تو آج اس کا انڈیا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریمارکس کے ذریعے فاضل ججز نے. انہوں نے کہا کہ بینچ کون بنائے گا یہ انٹرنل معاملہ ہے، اس لیے آپ نہیں ہمیں کہہ سکتے اتنے لوگ بٹھاؤ. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو بڑا ضروری ہے. جی دیکھیں، ایک چیف جسٹس ہے، ایک آرمی چیف ہے، ایک ایئر چیف ہے، ایک نیول چیف ہے، ایک چیئرمین سی ڈی اے ہے، ایک چیئرمین اوگرا ہے، ایک چیئرمین پیمرا ہے، ایک چیئرمین نادرا ہے، اور بھی یہ جو خواتین والے نام رکھے تھے جنرل مشرف نے ملتے جلتے وہ بہت سارے ہیں اور بھی ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ اختیار نہ ہو تو پھر ہر دفعہ ایک ریفرینڈم ہوگا اندر کہ آپ بیٹھ کے اس کیس کو سننے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کریں، اس کیس کو سننے کے لیے کون سا بینچ لگایا جائے. کابینہ کی بھی دی گئی نا کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کابینہ سے فیصلے لو، کابینہ کی اپروول لو، تو آپ بھی پھر اپنی کابینہ سے فیصلے لیں. یہ مثال بھی تو دی گئی ہے. یہ جاہلانہ مثال ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس میں اداروں کے اختیارات اس نوعیت کے ہو ہی نہیں سکتے. مثلا کابینہ میں آپ بٹھاتے ہیں جس نے انگوٹھا چھاپ ہے وہ بھی کابینہ میں جا سکتا ہے، لیکن جب تک اس کی ہائی کورٹ کی 15 سال کی پریکٹس نہ ہو سپریم کورٹ میں تو کوئی جج نہیں جا سکتا. اس کو پہلے کم از کم LLB کرنا پڑے گا، اس کو پھر کم از کم اس کے رپورٹڈ کیسز ہونے چاہیے. ججز کی تعیناتی میں بھی آپ دیکھیں کہ پارلیمانی کمیٹی کا کردار ہوتا ہے اور اس میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں along with the اٹارنی جنرل چیف جسٹس صاحبان. میرے خیال میں وہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے. جو تعیناتی ہے وہ اپروو کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد آتی ہے وہاں پہ، اور اس کے اندر جس کو مرضی ہے وہ بٹھا دے. یہ جو ادارے ہیں ان کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی. یہ طے شدہ بات ہے کہ دو ادارے ایسے ہیں، جو ایک فوج کا ادارہ ہے اس کو آرمی ایکٹ کے نیچے سے چلایا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے اندر کس طرح سے پروموشن ہوگی، کس طرح ڈیموشن ہوگی، کس طرح سے FG/MC ہوگا، کس طرح سے فاسٹ ٹرائل والا کورٹ مارشل ہوگا، یہ ساری سزائیں وہاں موجود ہیں. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے تعزیرات پاکستان میں مقدمے بنائے جائیں تو پھر تو کوئی نظام نہیں چل سکے گا. اس لیے یہ جو کیا جا رہا ہے اس وقت وہ خالصتاً آئین سے ماورا ہے
اور اس کو پہلے 5 منٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. اس سے پہلے لیجسلیشن اسٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بابر امان صاحب گفتگو کر رہے تھے, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ قانونی طور پر بھی اس پہ ہمیں آگاہی دے سکتے ہیں. فواد صاحب آپ کیا کہیے گا؟ ظاہر ہے بطور پاکستان تحریک انصاف دوسرے یہ جو اب کوشش کی جا رہی قانون سازی کی, چیف جسٹس جو اس کو نوٹس لیتے ہیں وہ جو اختیار ہے وہ تنہا اب استعمال نہیں کر سکیں گے, اور جو بینچ جس طریقے سے تشکیل دیے جاتے ہیں وہ طریقہ کار بھی تبدیل ہوگا. آپ کے خیال میں ممکن ہے قانون سازی ہو سکتی ہے اس پر؟ صدف, قانون سازی کے اوپر تو ابھی ڈاکٹر بابر امان نے آپ کو بڑی تفصیل سے جو قانونی پوزیشن ہے زبردست طریقے سے, اور اس میں قانون سازی کی میرے خیال میں تو ضرورت ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. بینچ بنانے کا, ججز کی انڈکشن کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے, اور یہ سارے معاملات پہ ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ اس وقت دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے, ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سارے اقدامات کر رہی ہے, اور وہ سپریم کورٹ کو توڑنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ نے ایسا کیا ہو. انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر باقاعدہ فزیکل حملہ کیا, انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف ایک بغاوت کرائی, رفیق تارڑ کو یہ استعمال کر کے سجاد علی شاہ کو روکا, اور ایک سیریز ہے ان کی جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو نقصان پہنچایا, اور آج بھی یہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جو بھی قانون کا سازی سپریم کورٹ کے بارے میں ہونی ہے وہ اگلی پارلیمنٹ آ کے دیکھے گی. یہ پارلیمنٹ غیر نمائندہ ہے. شہباز شریف ایک ایسی پارلیمنٹ سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں. اپوزیشن جو ہے وہ اس پارلیمنٹ میں جاتی ہی نہیں ہے, اور اس لیے یہ دیکھیے نا, ایک دوسرے ادارے کے اختیار آپ لے رہے ہیں تو اس کو ایک انکلوسیو ڈسکشن چاہیے. آپ کو ایک ایسی ڈسکشن چاہیے جس میں سارے نقطے نظر آئیں. یہ تو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب کا بھی آگے